السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولز اردو لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ آج اس کی زندگی کی بہت اہم رات تھی۔ سرخانائی جوڑے میں ملبوس مہندی کے گل بوٹوں سے سجے ہاتھ، کھنکھناتی ہوئی چوڑیاں، دل میں خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ اپنے اجلا روسی میں بیٹھی تھی۔ ہر آہٹ پہ چونک جاتی، ہر لمحہ امید بھری نظریں دروازے تک سفر کرتی اور ناکام واپس لوٹ آتی۔ گھڑی رات کا 2 بجا رہی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے کمر دوہری ہو رہی تھی۔ آخر پیچھے ہو کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا لی تو کچھ راحت کا احساس ہوا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج کی رات کا مقدر شاید انتظار ہی تھا۔ آنکھیں تھکن کے احساس سے جلنے لگی تھی۔ نہ جانے ایسی اور کتنی کالی راتیں اس کے مقدر میں تھیں۔ اب وہ دھیرے سے نیچے کی طرف تھوڑا سرک کر بستر پہ نیم دراز تھی۔ کمرے میں جلی روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ اس نے اپنا بازو اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ نے احتجاج کیا۔ آج کی رات کے حوالے سے اس نے آنکھوں میں ویسے ہی کوئی خواب نہیں سجائے تھے۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ یہاں کس حیثیت اور کس مقصد سے لائی گئی ہے۔ بس انسان کے ہاتھوں انسان کی ناقدری پر دل رو رہا تھا۔ پر اس کی قسمت میں رونا تو ازل سے ہی لکھا تھا۔ چھوٹی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ماں بیماری اور غربت سے لڑتے لڑتے اپنی زندگی ہار گئی اور وہ ماموں کے گھر آ ٹکی۔ یہاں ممانی پہلے ہی اپنی 5 بیٹیوں کے بوجھ سے تنگ تھی اور یہ چھٹا بوجھ بھی ان کے کندھوں پہ سوار ہونے کو تھا۔ خوبصورتی میں وہ یکتا، خاموش طبیعت اور صبر قربانی کا پیکر تھی، اور آج بھی وہ یہاں پر ایک سمجھوتے کے تحت ہی تھی اور زندگی نے جانے کتنی قربانیاں اس سے مانگنی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اسے اب یہ لباس، زیور اور ہار سنگار چبھنے لگا تھا۔ وہ بستر سے اترنے لگی تو پائل چھنک کے اسے روکنے لگی۔ کیوں رکوں؟ کس کے لیے اس سیج پہ سج کے بیٹھی رہوں؟ کس نے آنا ہے؟ وہ جھنجھلاہٹ بھری آواز میں بولی اور بستر سے اتر کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگی۔ بڑی بڑی خوابناک غلافی آنکھیں، ستون ناک، تراشدار لب، گلابی رنگت، متناسب جسم، اونچا قد۔ کیا نہیں تھا اس میں جو آج کی رات انتظار کی ٹھنڈی آگ میں جھلس رہی تھی۔ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف اس کا کمرہ ہی روشن تھا۔ نہ جانے سیف کا کمرہ کون سا ہوگا۔ ایک دم اس کے دل دکھ سے بھر گیا۔ اگر سارے کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب میں ہی اکیلی انتظار کی صحبت کو اٹھا رہی ہوں، کاٹ رہی ہوں۔ اس کا دل کیا کہ وہ اپنے ہاتھ دیوار پر دے مارے اور اس کھنکھناہٹ کا ہمیشہ کے لیے گلا ہی گھونٹ دے۔ کون منتظر تھا یہاں اس ہار سنگار کو دیکھنے کے لیے؟ وہ پھر سے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ماتھے پہ سجے ٹیکے کو نوش دینے کی خواہش کے باوجود دھیرج سے اتارا۔ کانوں سے لٹکے آویزوں نے اترتے ہوئے لرز کے غصہ دکھایا۔ گلوبند اس حسین گردن کو آزاد کر دینے کو تیار نہ تھا جسے اس نے جھٹکے سے اتارا۔ چوڑیوں کے احتجاج بھرے شور کو یکساں فراموش کر کے ان سے کلائیوں کو رہائی دلائی۔ الماری کھولی تو اس میں صرف اس کے ہی کپڑے اکیلے پن کا رونا رو رہے تھے۔ جلدی سے ایک جوڑا نکال کے وہ اس حنائی جوڑے کی چبھن سے خود کو آزاد کر آئی اور باقی کی اس نے رات ماضی کو یاد کرتے ہوئے گزارنی تھی۔ جاگ کے تن کی اگنی سو گئی، بھڑک کے تھم گئی، من کی ہلچل اپنا گھونگھٹ آپ الٹ کر کھول دی میں نے پاؤں کی پائل، اب ہے چین ہی چین، سجن تم سو جاؤ، سجن تم مت آؤ، مجھے گلے سے لگا لو بہت اداس ہوں میں، غم جہاں سے چھڑا لو بہت اداس ہوں میں۔ یہ انتظار کا دکھ اب سہا نہیں جاتا، تڑپ رہی ہے محبت رہا نہیں جاتا، تم اپنے پاس بلا لو بہت اداس ہوں میں، بھٹک چکی ہوں بہت زندگی کی راہوں میں، مجھے اب آ کے چھپا لو تم اپنی باہوں میں، مرا سوال نہ ٹالو بہت اداس ہوں میں، ہر ایک سانس میں ملنے کی پیاس پلتی ہے، سلگ رہا ہے بدن اور روح جلتی ہے،
بچا سکو تو بچا لو، بہت اداس ہوں میں۔ ہر رات کا سویرا قدرت نے طے کر رکھا ہے۔ رافعہ کی زندگی کی اذیت بھری رات بھی اپنے اختتام کو تھی۔ ویسے تو وہ ماں اور باپ کے بعد سے ہی اکیلی ہی تھی، مگر کل کی رات اس نے تنہا کانٹوں پہ بسر کی۔ یتیم رشتوں کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہوتا، اس لیے ہی ماموں نے اسے بے قدری کے ہاتھوں رول دیا۔ سیف احمد کی والدہ نفیسہ جہاں کافی عرصے سے سیف احمد کی دلہن ڈھونڈ رہی تھی۔ سیف کی شادی ان کی بھانجی نائمہ سے ہوئی تھی، جو خاندانی ترکے میں کافی جائیداد سار لائی تھی، مگر 10 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے آنگن میں کوئی بھی پھول نہ کھلا۔ دوسری شادی کے لیے دونوں ہی تیار نہ تھے۔ سیف کو بچے کی خواہش تو تھی، لیکن وہ نائمہ کی دلزاری کے خیال سے خاموش تھے۔ پھر والدین کے بڑھتے ہوئے اصرار پر انہیں ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ پر اصل مسئلہ نائمہ کو منانا تھا۔ وہ ان کو کسی بھی صورت کسی سے باڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ آخر ایک شرط پہ اس نے دوسری شادی کے لیے اجازت دے دی، اور اجازت ملتے ہی نفیسہ بیگم تندہی سے رشتے ڈھونڈنے لگی۔ وہ رشتہ کسی ایسے غریب گھرانے میں چاہتی تھی جو اپنی غربت کی وجہ سے اس خامی کو نظر انداز کر دے، اور آخر کار یہ قرعہ رافعہ کے نام نکلا۔ رافعہ کے لیے یہ رشتہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ اپنے حالات کی وجہ سے اس نے کوئی بہت سہانے خواب نہیں سجائے تھے، مگر اس حقیقت کو تسلیم کرنا بھی آسان نہیں تھا، اور اب کل کی رات اس پر اس کی حیثیت بخوبی واضح کر چکی تھی۔ وہ اور اس کا وجود نا قدری کی اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ آج کی صبح بھی رات سے مختلف نہ تھی۔ وہ اکیلے کمرے میں کلستی رہی۔ آدھا دن گزرنے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید کسی کو اس کا وجود یاد آ ہی گیا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے اس کی شادی شدہ نند ناز گود میں اپنا بچہ لیے کھڑی تھی۔ اس نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور تنگ کر بولی، ایک رات کی دلہن ہو اور یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے تم نے؟ الماریاں بھرنے کو والدہ نے بری نہیں بنوائی تمہاری؟ اتنے سے بچے کو لے کر جوتیاں چٹکیں بازاروں میں تمہارے لیے؟ رافعہ کو وقتاً بڑی خفت ہوئی۔ اپنے حلیے پہ وہ معذرت کرتے ہوئے کپڑے نکالنے کے لیے بڑھی تو ناز کی آواز اس کی سماعت سے پھر ٹکرائی، اور سنو، اس طرح الگ تھلگ رہی تو بن چکی تمہاری جگہ یہاں۔ صبح سے کمرے میں بند بیٹھی ہو، باہر کیوں نہ آئی؟ بہت سے محاذوں پر لڑنا ہے تمہیں، ابھی سے حکمت عملی بنا لو تو اچھا ہوگا۔ رافعہ کا منہ اس بات پہ کھلا ہی رہ گیا، پر اس نے خاموشی رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ابھی وہ نئے ماحول کو اچھی طرح سمجھنا چاہتی تھی۔ جی بہتر کہہ کر وہ تیار ہونے چل دی۔ اچھا تم تیار ہو، میں کچھ کھانے کے لیے بھجواتی ہوں، شاید کہ کچھ بچ گیا ہو ناشتے میں سے۔ وہ بڑبڑاہٹ کے انداز میں بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ضبط کے باوجود رافعہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل پہ چوٹ پڑی تو زبان بھی شکوہ کرنے لگی۔ واہ میرے مولا، اتنی کھٹن شروعات، اتنی ناقدری، کانٹوں بھرا سفر، وہ بھی تنہا۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ سسکنے لگی۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی، پوری کمر اس کے سیاہ کالے بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی کہ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ وہ سمجھی کہ ناشتہ لے کر کوئی آیا ہوگا۔ دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی، پر کوئی بولا نہیں۔ اس نے رخ موڑا تو دیکھا کہ سامنے سفید کرتے پاجامے میں سیف احمد کھڑے تھے۔ اس نے کل صرف ان کی ایک جھلک ہی دیکھی تھی۔ وہ بے حد وجیہہ تھے۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ادھر وہ جو بہن کے ڈانٹنے پر نائمہ سے نظر بچا کر 2 گھڑی کے لیے کمرے میں آئے تھے، ان روئی ہوئی گلابی قاتل آنکھوں پہ دل ہار گئے۔ ساجن تیری قاتل آنکھیں کر دیتی ہیں گھائل آنکھیں، پہلے کیا کوئی کم تھی الجھن، ہو گئی ہیں جو شامل آنکھیں، کوئی سپنا سا بھی میں دیکھوں گر ہو جائیں جو غافل آنکھیں، میں بھی آخر کب تک بچتا، ہو گئی ہیں ساحل آنکھیں۔ کمرے میں وقت تھم چکا تھا۔ سیف اس حسن مکمل کی تصویر میں گم تھا اور اپنے نصیب کی ستم ظرفی پہ نالا تھا۔ لفظ اس کی دسترس سے باہر تھے۔ وہ ذہن میں لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا کہ کس طرح اس پری وش سے اپنے کل کے رویے کی تلافی کرے۔ رافعہ کو اب اس کی خاموشی گھلنے لگی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ اس نے اپنی سوالی نظریں اٹھائیں، پر وہاں مکمل خاموشی۔ آخر وہ بامشکل بولا، میں آپ سے اپنے کل کے رویے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ وہ اچانک ہی نائمہ کی طبیعت بگڑ گئی تو اسے ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ کیا میں نے آپ سے وضاحت مانگی ہے؟ کل کی رات مجھ پہ میری حیثیت واضح کرنے کے لیے کافی تھی۔
اس نے جی کڑا کر ایک ہی سانس میں بات ختم کر دی۔ سیف ایک گہری سانس بھر کر اور اس پہ نظر ڈال کے واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ رافع کا دل اس سے بے آواز صدا دینے لگا، پر کس نے سنی ہے ایسی صدائیں؟ ادھر نائمہ غصے میں کمرے میں ادھر سے ادھر بل کھا رہی تھی۔ اس کو اپنی کل رات کی رچائی ساری سازش ناکام ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کل رات اس نے اپنی طبیعت کی جھوٹی خرابی کا جو ڈرامہ کیا وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے پوری رات سیف کو اپنے ساتھ اسپتال میں روکا رکھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر ڈاکٹر کے دیے ہوئے سارے ٹیسٹ ہی کرواتا رہا اور رات کی چاندنی پگھل گئی، اور اب اس کا بتائے اور اسے بنا بتائے غائب ہو جانا اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ ہو نہ ہو رافع کے کمرے میں ہی ہوگا۔ پچھلے 10 سال سے وہ اس راجدھانی کی اکیلی ملکہ تھی۔ ساس اس کی اپنی خالہ تھی جو گھر کے تمام اختیارات اس کو سونپ چکی تھی۔ سب کچھ اس کے بس میں تھا، لیکن ایک ہی نصیب ہی تھا جس پر اس کا زور نہیں چلا۔ اس کی گود خالی ہی رہی۔ 10 سال میں بھی وہ کوئی پھول کھلانے میں ناکام رہی، اور اس کی سزا کے طور پر آج دوسری عورت کو اس کے سر پر لا کے بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ آگے کی حکمت عملی ترتیب دے رہی تھی کہ کون سی چال کب چلنی ہے۔ رافع کی دھڑکنیں اسے دشمن جان کو دیکھ لینے کے بعد قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس گہری نظر کے حصار میں تھی۔ کیوں اس طرح جواب دیا میں نے ان کو؟ روک لینا چاہیے تھا ان کو۔ وہ خود کو ڈانٹ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر تیار ہونے کے لیے اٹھ گئی۔ اس کی طبیعت کا بوجھل پن اور مایوسی کی کیفیت یکلخت غائب ہو چکی تھی۔ اب لبوں پہ دھیمی سی مسکان لیے وہ سرتی سنورتی رہی۔ اس کی پلکیں بار بار سیف کی نظریں یاد کر کے لرز جاتی تھیں۔ وہ آئینے کے سامنے اپنی تیاری کو تنقیدی نظروں سے جانچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور ناز اپنی عادت کے مطابق تیز تیز بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور اس کی تیاری کو سراہتے ہوئے بولی، ہاں یہ ہوئی نا بات، چلو دوپہر کے کھانے کے لیے چلو، سب کھانے کی میز پر ہیں۔ رافع نے اس کی ہمراہی میں باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ سب گھر والے کھانے کی میز پہ جمع تھے۔ اس کے سسر سربراہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے دائیں طرف کی کرسی پر اس کی ساس پرجمان تھے۔ بائیں طرف سیف اور اس کی بیوی نائمہ بیٹھے ہوئے تھے اور اسے ساس کے برابر والی نشست ملی۔ دوسری سربراہی کرسی پر ناز کا شوہر روحان نہایت ہی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نظروں سے اسے الجھن ہو رہی تھی، پر مرتا کیا نہ کرتا کی طرح اس کو ادھر ہی بیٹھنا پڑا۔ سیف نے صرف اور صرف ایک دفعہ نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس کے بعد وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نائمہ کینہ طور نظروں سے اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ نفیسہ جہاں اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے چاولوں کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کھانا کھاؤ بیٹا، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ اور اس نے جی کہہ کر کھانے کی ٹرے تھام لی اور آہستہ آہستہ کھانا کھانے لگی۔ اس کو دو لوگوں کی نظریں بری طرح چبھ رہی تھیں۔ ناز کھانے کی میز کے ساتھ کھڑی سب کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ سیف نے ایک دفعہ پھر نظریں اٹھائی اور اسے بے دلی سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے رافع نے سامنے دیکھا تو اس کی نظریں اس کی نظروں سے الجھ گئیں اور اس کے ہاتھوں میں پکڑا چمچ لرز کر پلیٹ میں ہی گر کے آواز کر گیا، جس پر نائمہ نے نحوست بھرے انداز میں کہا، والدہ، کھانے کی میز پر بیٹھنے کے آداب جلد سکھا دیں اس کو تو اچھا ہے۔ اور کرسی دھکیل کر جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رافع کے لیے اس کے الفاظ کسی تازیانے سے کم نہ تھے۔ وہ پلیٹ کی طرف مزید جھک گئی۔ سیف نے اس کے بے آواز آنسو گرتے ہوئے دیکھ لیے تھے۔ نفیسہ جہاں نے بھی کڑے تیوروں کے ساتھ بیٹے کو دیکھا اور اس نے بھی نظریں جھکا لیں۔ رافعہ آہستگی سے وہاں سے اٹھ کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور بستر پر گر کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کچھ دیر پہلے چھایا ہوا فسو اب ٹوٹ چکا تھا اور حقیقت حال اس کو بری طرح دھلا رہی تھی۔ کیا ہوگا، کیسے وہ ان حالات میں اپنی جگہ بنا پائے گی بھی یا نہیں؟ سوالات کی ایک یلغار تھی جو تھوڑی دیر پہلے چھائی بشاشت غائب ہو چکی تھی۔ اس نے تھک کے بازو اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ رات بھر کے رگت جگے نے پلکوں کو ایک دوسرے سے جلد ہی جوڑ دیا اور نیند نے اس کو ہر اذیت سے بچا کے اپنی گود میں چھپا لیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی سوتی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کمرے کو اندھیرے میں ڈوبا ہوا محسوس کیا اور صوفے پر کسی کے ہولے کو سگڑ کے جلتے بجھتے انگارے کے ساتھ دیکھا۔ اس کے دماغ میں ان گنت خدشوں نے سر ابھارا اور اس نے ڈر کے ہلکاتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ اندھیرے میں اس کی نظر اس شعلے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں دوبارہ شناخت پوچھی تو اس ہولے نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ جلا دی اور اچانک روشنی ہو جانے سے رافع نے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ ہاتھ ہٹائے تو دیکھا سیف سامنے تو بیٹھا ہوا تھا۔
اس نے ایک ناراض سی نظر اس پر ڈالی۔ اس کی حالت دیکھ کر سیف نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کو ڈرانے کے لیے معذرت، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ سو رہی تھی اس لیے کمرے میں روشنی نہیں کی تھی۔ رافعہ نے کوئی جواب نہ دیا اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے بستر سے اترنے لگی۔ سیف نے صوفے پر اپنے برابر میں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو اس نے اس کے اشارے کو سمجھ کر بھی نظر انداز کر دیا۔ اچھا ادھر نہیں آنا تو میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاؤں؟ وہ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، جہاں بیٹھنا ہے بیٹھے، آپ کا کمرہ ہے، میری اجازت لینے کی قطعی ضرورت نہیں آپ کو۔ اور خود کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوگی۔ سیف اس کو تھوڑی دیر تک یوں ہی دیکھتا رہا، پھر بنا ہٹ کیے اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور سرگوشی میں بولا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ باہر ایسا کیا اہم ہے جو اس وقت آپ ادھر دیکھ رہی ہیں؟ وہ پلٹ کر ادھر سے ہٹنا چاہتی تھی مگر وہ اس کا ارادہ بھانپ کر اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی کی گرل پر ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس وقت اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ قد و قدامت میں وہ اسے کافی اونچا تھا، جس کی وجہ سے اس کی سانسیں رافعہ کے ماتھے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کے سارے الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آپ جائیں یہاں سے۔ کیوں؟ میں کیوں جاؤں؟ وہ اس کے مزید قریب ہو کے بولا۔ وہ اتنے قریب تھے کہ دوسرے کی دھڑکن کی آواز بھی سن سکتے تھے۔ وقت کو بالآخر ان پر رحم آ ہی گیا تھا۔ وہ بھی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سرک رہا تھا۔ اچانک دروازے پر تیز دستک ہونے لگی اور نائمہ کی آواز آئی۔ وہ سیف کو پکار رہی تھی۔ وہ ایک دم ٹرانس سے باہر آیا اور دروازے کی جانب لپکا۔ نائمہ دروازہ کھلتے ہی تیز تیز بولی، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں آپ کو، امی کا فون آیا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، شاید اسپتال لے کر جانا پڑے، جلدی کریں۔ اس نے پلٹ کر رافع کو دیکھا۔ وہ دس و ایاس کی مکمل تصویر لگ رہی تھی۔ وہ دل محسوس کر کے رہ گیا اور نائمہ کے ساتھ چلا گیا۔ نہ جانے اس اندھیری رات کی صبح کب ہوگی یا الہی۔ یہ کہہ کر اس نے کھڑکی کے گرل پر اپنا سر رکھ دیا جہاں سے ابھی بھی اسے سیف کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر سیف نائمہ کو لے کر اس کی امی کے گھر پہنچا تو وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر بولی، خواہ مخواہ تم لوگ گھبرا گئے ہو، بس تھوڑا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا، دوا لے لی ہے، اب کنٹرول میں ہے۔ آپ کی بیماری مجھے ہلا دیتی ہے امی، ابو کے بعد آپ اکیلی ہو گئی ہیں اور اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی، بس میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ ٹھیک ہے آج تم رہ جاؤ میرے پاس، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نائمہ کو رات ادھر ہی رکھنے پر آمادہ دیکھ کر سیف نے ساتھ سے گھر جانے کی اجازت لی تو نائمہ تیزی سے اس کے پاس آئی اور بازو پکڑ کر باہر کی طرف لے گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں اور میری شرط اور اپنا وعدہ بھول گئے کہ آپ کے ایک رات بھی میرے بغیر نہیں گزاریں گے؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ گھر کے علاوہ مجھے کہیں نیند نہیں آتی، اور پھر کل صبح میری میٹنگ بھی ہے آفس میں، پھر کیوں مجھے یہاں روک رہی ہو؟ وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ نائمہ اس کے بازو سے لپٹے ہوئے بولی، تو آپ اپنا وعدہ تو نہیں توڑیں گے نا؟ ہاں ہاں چھوڑو میرا بازو، اب لکھ کر دوں کیا؟ وہ مزید چڑھتے ہوئے بولا۔ آپ اس طرح تو کبھی نہیں بولتے تھے مجھ سے، وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی۔ اچھا سوری بابا، جانے بھی دو، ابھی کافی کام پڑا ہے کل کی میٹنگ کے حوالے سے، وہ نرم پڑتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے جائیں، جب آپ کی یاد آئے گی تو میں آپ کو کال کروں گی، تو آپ بات کریں گے نا؟ ہاں اب میں جاؤں؟ نائمہ نے اداسی سے سر ہلایا۔ سیف نے وہاں سے نکل کر اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے گاڑی تیز بھگائی اور گھر میں داخل ہوتے ہی رافعہ کی تلاش میں نظریں اندرانے لگا۔ پھر وہ نفیسہ جہاں کے کمرے میں آ کے ان کو سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاں بیٹا، کیسی طبیعت ہے نائمہ کی ماں کی؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بہتر ہے اب، وہ آج رات ہی ادھر ہی رہے گی۔ پھر وہ تھوڑے توقف کے بعد بولا، والدہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رافعہ کو باہر لے جاؤں؟ ہاں کیوں نہیں، تمہاری بیوی ہے، ہزار بار لے جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بیٹا تم پڑھے لکھے ہو، مجھے تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی یہ کہوں گی کہ تمہارے کندھوں پر اب دوہری ذمہ داری ہے، دونوں کے درمیان یکساں مساوات قائم کر کے ہی تم اپنی زندگی کو پرسکون رکھ سکو گے۔ جی والدہ بہتر، وہ سر جھکا کے تابعداری سے بولا۔ رافعہ اپنے کمرے میں بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے ایک کتاب کے مطالعے میں محور تھی۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور سیف کو دروازے پر پا کر واپس کتاب کی طرف توجہ کر لی۔ وہ تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، بے نیازی ہر کسی پر جچتی نہیں ویسے۔ وہ رخ موڑ کر مسکرانے لگی۔ اچھا تمہارے پاس صرف اور صرف 10 منٹ ہیں، تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ حکم صادر کر کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ
جھٹکے سے بستر سے نیچے اتری اور تیزی سے تیار ہونے لگی۔ تیار ہو کر تیزی سے باہر کی طرف لپکی، پھر باہر ساس کو دیکھ کر اس نے قدموں کی رفتار تھوڑی آہستہ کر لی۔ وہ اس کی عجلت پر دیکھ کر مسکرانے لگی۔ والدہ میں جاؤں؟ اسے نظریں جھکائے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا جاؤ، وہ انتظار کے معاملے میں بہت کچا ہے۔ سیف دونوں ہاتھ سینے پر باندھے گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے اندر ماحول پر ایک فسو چھایا ہوا تھا۔ دونوں ہی خاموش تھے، شاید کہ اس وقت گفتگو ایک اضافی شے تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیک آن کر دیا اور اس آواز کے سحر میں دونوں جگڑ گئے۔ تم کو ہم دل میں بسا لیں گے، تم آؤ تو صحیح، ساری دنیا سے چھپا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ ایک وعدہ کرو اب ہم سے نہ بچھڑو گے کبھی، ناز ہم سارے اٹھا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ بے وفا بھی ہو ستم گھر بھی، جفا پیشہ بھی، ہم خدا تم کو بنا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ یوں تو جس سمت نظر اٹھی ہے تاریکی ہے، پیار کے دیپ جلا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ اختلافات بھی مٹ جائیں گے رفتہ رفتہ، جس طرح ہوگا نبھا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ دل کی ویرانی سے گھبرا کر نہ منہ کو موڑو، بزم یہ پھر سے سجا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ رات تاریک ہے اور دوہری منزل، دور ہے منزل لیکن درد کی شمعیں جلا لیں گے، تم آؤ تو صحیح۔ غزل کے بول دونوں کے دل پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ سیف نے گاڑی چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ گیئر سے ہٹایا اور اس کو اشارے سے یہاں پہ ہاتھ رکھنے کو کہا۔ وہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ سیف اس کی اس بے نیازی پہ مسکرانے لگا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور گیئر پر رکھ کر اپنا ہاتھ بھی اس پر رکھ دیا۔ رافع کی روح تک اس پر حدت لمس سے پگھلنے لگی اور وہ بے نیاز بنا ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتا رہا۔ تھوڑی دیر میں گاڑی ساحل سمندر پر آ کر رکی۔ رافع نے گلا کھنکار کر ہاتھ کی طرف متوجہ کیا تو اس نے چونک کر سوری بول کر اپنا ہاتھ ہٹایا۔ باہر ساحل کی ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ گاڑی پارک کر کے وہ واپس اس کی طرف پلٹا اور دوبارہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی اس حرکت پہ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ اس کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، ایسے ہی ہنستی رہا کرو، تمہاری ہنسی بہت خوبصورت ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساحل پر ٹہر رہے تھے۔ اس وقت انہیں لفظوں کی ضرورت نہ تھی۔ خاموشی سب کہہ رہی تھی، سب سن رہی تھی۔ رات، سمندر کی خاموشی اور لہروں کا شور، سب کچھ مکمل تھا سوائے ان کی زندگی کے۔ وہاں سے وہ دونوں ساحل پر بنے ایک ریسٹورنٹ پر کھانا کھانے چلے گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے نرم انداز میں بات کرتا رہا اور تھوڑی دیر میں وہ بھی آرام دہ ہو کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ کھانے کے بعد اس نے جیب میں سے ایک نازک سا باکس نکالا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ رافع نے آئی برو اکچا کر اس کی طرف پوچھا تو جواب میں اس نے باکس کھول دیا۔ اس میں انتہائی نازک سا بریسلٹ تھا۔ اس پہ لگے سفید نگینے چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ رافع کی نظروں میں پسندگی دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور اس کی کلائی کی طرف اشارہ کیا۔ رافع نے بغیر کچھ بولے اپنی کلائی آگے کر دی۔ سیف نے مسکراتے ہوئے بریسلٹ اٹھایا ہی تھا کہ میز پر رکھا موبائل بجنے لگا۔ نائمہ کی کال آ رہی تھی۔ ماحول پہ چھایا خمار یکلخت ہی اڑن چھو ہو گیا۔ سیف نے کال کاٹ دی لیکن رافع کا موڈ بدل گیا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا اور بریسلٹ واپس باکس میں رکھ دیا۔ چلیں کیا کافی دیر ہو گئی ہے؟ رافع نے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، گاڑی کی طرف چل پڑا۔ واپسی کا سفر خاموشی میں طے ہوا۔ دونوں کے پاس ہی جیسے کہنے کا کچھ نہ تھا۔ وہ گاڑی جیسے ہی گھر کے اندر لے کر آیا تو کار پورچ میں نائمہ غصے سے بھری کھڑی ہوئی تھی۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح اس کی طرف لپکی اور بولی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے شوہر کے ساتھ اس طرح جانے کی؟ رافع اس کے الفاظ کی سختی کو سہ نہ پائی اور تیزی سے اندر کی طرف جانے لگی۔ سیف نے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے نائمہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا اور بولا، تم دونوں کی حیثیت میری نظر میں بالکل ایک سی ہے اور اس بات کو تم دونوں ہی اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میں کسی ایک کا نہیں، تم دونوں کا شوہر ہوں۔ اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل چھوڑ کر وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ایک دوسرے کو دیکھتی رہی اور آخر نائمہ ہی پلٹ کر واپس کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سیف سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ اس کی پشت سے لپٹتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو کسی کے ساتھ بھی نہیں بانٹ سکتی، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ سیف نے اس کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، تو غور سے سنو، چوائس از یور، مجھے بانٹ لو یا کھو دو۔ اس
کہ الفاظ نائمہ کو کچھ دیر کے لیے یک برف سے بنا گئے اور سیاحزانی انداز میں چیختے ہوئے کہنے لگی، نہیں بانٹ سکتی میں آپ کو، نہیں بانٹ سکتی، سن لیں آپ۔ سیف پر اس کے چیخنے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور وہ بستر کی طرف جھکا اور باہر کی طرف چل دیا اور اسٹڈی روم میں پڑے کاؤچ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس وقت اس میں کسی کو بھی جھیلنے کی سکت نہ تھی۔ نائمہ تھوڑی دیر میں دبے پاؤں باہر نکلی اور اسٹڈی روم کی لائٹ جلی دیکھ کر کھڑکی سے اندر جھانک کر سکون سے واپس چلی گئی۔ سیف کے ذہن میں خیالات کی جلغار سی تھی۔ اس صورتحال میں وہ خود کو نہایت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ آخر کس طرح میں اپنی زندگی کو اس بنور سے نکالوں؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جگڑتے ہوئے بولا۔ رافع کا اداس اور آنسوں سے بھیگا چہرہ اس کے تصور میں بار بار آ رہا تھا۔ اس نے اپنے حالات کا ہر نیز سے جائزہ لیا اور آخر وہ ایک فیصلے پر پہنچ کر سکون ہو گیا۔ رافع بھی اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کے حسین منظر اس کی نظروں میں گھوم رہے تھے۔ سیف کا اس کے ساتھ شرارتیں کرنا، اس کی وہ بولتی آنکھیں، بار بار بہانے سے اس کا ہاتھ تھامنا، ساتھ کھانا کھانا اور پھر سارا فسو ایک دم ٹوٹ جانا۔ میرے خواب کیا ٹوٹنے کے لیے ہی ہیں یا رب، کیوں مجھے ایسی ادھوری خواہشیں دی آپ نے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کرنے لگی۔ آج کی رات تینوں کے لیے رت جگے کا پیغام لائی تھی۔ صبح سیف نے جاگتے ہی کمرے کا رخ کیا تو نائمہ اس کو دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائی، مگر اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اس نے اپنا سفری بیگ نکالا اور اس نے اپنے کپڑے اور ضروری سامان رکھنے لگا۔ نائمہ نے اس کی اس سرگرمی کو بغور دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں کی تیاری ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ سیف نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کام میں مگن رہا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، وہ دوبارہ بولی۔ آفس کی میٹنگ ہیڈ آفس میں ہے اور ساتھ میں ایک ہفتے کی ٹریننگ بھی ہے، شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور رافعہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں کی نظریں ملی اور رافعہ نے رخ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، کل کی طرح آج بھی تمہیں جلدی سے تیار ہونا ہے۔ کل 10 منٹ دیے تھے، آج آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں۔ جلدی سے ضروری سامان بیگ میں رکھو، باقی کی شاپنگ میں تمہیں بعد میں کروا دوں گا۔ رافعہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ ہلکاتے ہوئے بولی، جی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سوال مت پوچھو، بس جو کہا ہے جلدی کرو۔ ساتھ دل فریب سی مسکراہٹ اچھال کر باہر چلا گیا۔ رافع کو مانو پنکھ ہی لگ گئے تھے۔ اس نے تیاری کے لیے خود کو 15 منٹ ہی دیے اور جلدی جلدی بیگ میں ضروری سامان رکھنے لگی۔ تیار ہو کر باہر آئے تو سب ناشتے کی ٹیبل پر تھے۔ نائمہ کے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اس کے ہاتھ میں سفری بیگ دیکھ کر۔ سیف ساری صورتحال پہلے ہی اپنے والدین کو بتا چکا تھا، صرف نائمہ کو سنانے کے لیے بولا، ابھی تک رافع کو میں کہیں نہیں لے کر گیا تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ جا رہی ہے۔ نائمہ کی تو ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ وہ چکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں شادی کے بعد میں تم کو ناردرن ایریاز میں نہیں لے کر گیا تھا؟ یاد نہیں آ رہا تو یادداشت پہ تھوڑا زور دو، یاد آ جائے گا، وہ جتانے والے انداز میں بولا۔ رافع اس ساری صورتحال میں چور سی بنی کھڑی تھی۔ ساس نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگایا اور دونوں کو ساتھ لے کر دروازے کی طرف چل پڑی۔ خیر سے جاؤ، پہنچتے ہی اطلاع کرنا، اللہ تم دونوں کو سچی خوشیاں دے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کے دعائیں دینے لگی۔ سیف نے اپنا رافع کا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھا اور ماں باپ کو خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نائمہ اندر کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کوئی اذیت تھی۔ وہ اپنے سامنے دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر مکمل بے بس تھی۔ رات سیف کے رویے نے اس کی رہی سہی ہمت بھی توڑ دی تھی۔ اس نے سیف کے ساتھ بھرپور ازدواجی زندگی گزاری تھی۔ کاش کہ اس کے مقدر میں یہ کمی نہ ہوتی تو آج وہ اس کے ہمراہ سفر ہوتی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں آپ اب تو بتا دیں، وہ اس کی طرف رخ کر کے بولی۔ آفس کی سالانہ میٹنگ ہے اور ساتھ ایک ہفتے کی ٹریننگ بھی۔ دن میں آفس میں مصروف رہوں گا اور شام کو ہم دونوں ساتھ ہوں گے، اور جا کہاں رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تسلی ہو گئی یا کچھ سوالات پوچھنے ہیں آپ کو؟ وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ مسکرا کر ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ سیف اس کو دوبارہ مخاطب کیا، اچھا تم کو اکثر میں نے شاعری کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے تم کو شاعری سے خاصا لگاؤ ہے۔ کیوں آپ کو نہیں پسند؟ رافع نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، بس پڑھنے کا تو وقت نہیں ملتا، مگر غزلیں سنتا ہوں جب بھی موقع ملے، اس نے وضاحت دی۔ اچھا پھر کچھ لگائیں؟ اس نے ڈیک کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں اس پہ نہیں، آج تم کچھ سناؤ جو بھی تمہیں پسند ہے۔ ابھی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں میں گاڑی چلاتا ہوں، تم سناؤ۔
ٹھیک ہے سوچنے دے۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر آنکھیں بند کر کے دھیمی آواز میں غزل سنانے لگی۔ سبھی رستے تو ہیں اجنبی میرے آشنا، میرے ساتھ چل، مجھے اور اب نہیں ازما، میرے ہمنوا میرے ساتھ چل، جو مجھے ملے راہ زست میں سبھی دکھ رتوں کے ملال سن، تیرے درد کی جو بھی داستان تو مجھے سنا، میرے ساتھ چل، یہ جو چاہتوں کی بہار ہے اسے مت خزاں کے سپرد کر، کبھی سن بھی لے میری التجا، میرے ساتھ آ میرے ساتھ چل، تیری خواہشوں تیری حسرتوں کو سمیٹنا کہاں بس میں ہے، میرے حال پر تو بھی رحم کھا، دل نہ راسا میرے ساتھ چل، کہاں تجھ سے میرا سوال، میرے رستوں کو گلاب کر، مجھے بیلے بھی قبول ہیں، دو قدم ذرا میرے ساتھ چل، یہ جدائیوں کے ہیں رستے یہاں ہر قدم پہ ہی موڑ ہے، ابھی وقت ہے میرے ہمسفر، ابھی لوٹ آ میرے ساتھ چل، میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو، کٹے عمر پھر اسی حال میں، یہی آرزو کی ہے ابتدا یہی انتہا، میرے ساتھ چل۔ لفظوں کا سفر تھا یا اس کے لہجے کا سحر، وہ فیصلہ نہیں کر پایا۔ گاڑی ایک طرف روک کر رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا، کچھ یوں ہی دیر دیکھنے کے بعد پیچھے رکھے ہوئے بیگ سے اس نے بریسلٹ نکالا اور اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ رافع نے بھی اب انکار نہیں کیا اور مسکراتے ہوئے اپنی کلائی آگے بڑھا دی اور اس کی کلائی میں بریسلٹ جگمگانے لگا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کی جگمگاہٹ میں کھو سا گیا۔ وہ رات گئی اپنی منزل پر پہنچے، ہوٹل میں ان کے نام سے ہی پہلے کمرہ بک تھا۔ رافع کو وہ وہاں عجیب سی جھجک سی محسوس ہو رہی تھی، مگر سیف کے نرم رویے سے تھوڑی دیر میں وہ آرام دہ محسوس کرنے لگی۔ آج دونوں آج وقت کی کیسے ذات تھے، چند گھڑیوں کی قربت میں جلتے سلگتے وجود آخرکار ساتھ تھے۔ رستے میں نے آپ کو غزل سنائی تھی تو اب آپ کی باری ہے، وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مخمور انداز میں بولا، آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر، سرکار تو سنیے۔ وہ پری پیک کر حسن و جمال میں ایسا کمال رکھتا ہے کہ چاند چرا کے روشنی اس کے چہرے کی سنبھال رکھتا ہے، مانا کہ مہک چمن کی خوشنما ہے، لیکن وہ پھول رنگ بھی تو خوشبو کمال رکھتا ہے۔ میں اس کو دیکھوں تو نظر ٹھہر جاتی ہے، وہ اپنے چہرے میں بلا کا نکھار رکھتا ہے۔ میں کیا کہوں اس پہ کہ الفاظ کم ہیں میرے، فقط اتنا ہی کہتا ہوں کہ وہ غضب کا جمال رکھتا ہے۔ اس قدر حسین لفظوں کا انتخاب اس کے حسن کے خراج کے لیے رافع نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور وقت مہربان دھیرے دھیرے سرکتا رہا۔ ابر میں چاند گر نہ دیکھا ہو، رخ پہ زلفوں کو ڈال کر دیکھو۔ صبح اس کی بالوں کا ریشم اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس کے کان کے پاس آ کر سیف نے یہ شعر پڑھا تو اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہم نے آپ کے حسن کے خراج کے لیے اتنا حسین شعر پڑھا اور آپ نے اپنا چہرہ ہی چھپا لیا۔ وہ مصنوعی خوبی سے بولا، میری عادتیں خراب کر رہے ہیں آپ، ہر روز صبح کی قسمت سے ایسی تو نہیں ہوگی۔ وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے ہوئے بولی، کل کی کل دیکھی جائے گی بیگم صاحبہ، ابھی تو ہم ساتھ ہیں نہ، چلیے ناشتے کا کچھ کرتے ہیں، کچھ پیٹ پوجا کی بھی فکر کیجیے اپنے سرتاج کی۔ وہ اس کی ناک کو اپنی 2 انگلیوں کی پوروں سے پکڑتے ہوئے بولا، جناب ابھی مجھے نہیں، آپ کو فکر کرنی ہے ناشتے کی تو جلدی سے آرڈر کیجیے اور کچھ منگوائیں، جب تک میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ جو حکم سرکار کا بندہ آپ کے حکم کی تکمیل بجا لائے گا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک کر کہا تو رافع اس کی اس حرکت پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی تو ایک لمحے کے لیے خود کو پہچان نہ پائی۔ میں تو آئینے میں خود کو تک کر حیران ہوا، یہ چہرہ کچھ اور طرح تھا پہلے کسی زمانے میں۔ ناشتے کے بعد سیف نے اجرت میں میٹنگ میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ اسے ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، بیگم صاحبہ جلدی کریں، اٹھیں، مدد کریں میری تیاری میں۔ رافع نے اٹھ کر اس کی تیاری میں مدد کی اور پھر وہ میٹنگ کے لیے نکلنے لگا۔ جاتے ہوئے پلٹ کر بولا، اکیلے پریشان مت ہونا، میں ادھر ہی ہوں، روم سروس، جو دل چاہے منگوا کر کھا لینا، میں شام تک ہی لوٹوں گا۔ وہ اس کے گالوں کو تھپ تھپا کر بولا، اور اچھا سا تیار ہو جانا، پھر باہر چلیں گے۔ سیف کے جانے کے بعد کمرہ بالکل ویران سا لگنے لگا تھا، اس کی شوخیاں، اس کی شرارتیں ہر سو یاد بن کر اسے اداس کر رہی تھی۔ وہ خوش تھی مگر آنے والے دنوں کا تصور اس کو بے اطمینان کر رہا تھا۔ پھر اس نے ان خیالات کو جھٹکا اور کمرے میں پھیلا ہوا سامان ترتیب دینے لگی۔ سیف کا دل بھی اس میٹنگ میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا، چائے کے وقفے کے دوران اس کا دل اس پری وش کو دیکھنے کے لیے
ہمکنے لگا، پھر دل کو اس نے سمجھایا اور موبائل اٹھا کر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ رافعہ آئینے کے سامنے اپنے گیلے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ میسج کی آواز سن کر برش کو سائڈ پر رکھا اور موبائل کو اٹھا لیا اور سیف کا نام دیکھ کر اس کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ جب میسج کھول کے دیکھا تو اس کی جان آنکھوں میں سمٹ آئی۔ وہاں لفظ ہزار رنگ پہن کر اٹکلیاں کر رہے تھے۔ سنورتے ہیں وہ دیکھ کے آئینے، سنور جائیں تو آئینہ انہیں دیکھتا ہے۔ اس میسج کے جواب میں اس نے سیف کو کال ہی کر لی۔ جی جناب، تو میٹنگ کا صرف بہانہ ہے ہم سے دور جانے کا، ورنہ کام تو آپ کو کوئی نہیں وہاں بیٹھ کے شعر و شاعری کر رہے ہیں؟ نہیں بیگم صاحبہ، ایسا نہیں ہے، کام تو بہت ہے، مگر آپ کی ہوش ربا یاد کام کرنے ہی نہیں دے رہی، اس لیے چائے کے وقفے کے دوران سب سے نظر بچا کے آپ کو میسج کر رہا تھا۔ اچھا جی، چلیں مان لیا، اب دھیان سے اپنے کام میں لگائیں اور جلدی سے میٹنگ نپٹا کر آئیں، ماں بدولت آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بھی شرارت سے بولی۔ حکم کی تکمیل ہوگی ملکہ عالیہ، بس تھوڑی دیر اور انتظار کی اذیت کو برداشت کیجیے، اور اس نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ شام کا وقت تھا۔ شام تک کا وقت دونوں کے لیے ہی گزارنا بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اس کے کہنے کے مطابق بہت دل لگا کر تیار ہوئی۔ وقت کی سوئیاں بھی ان کے صبر کا امتحان لے رہی تھی، لیکن آخر کب تک گھٹنے ٹیکنے پڑے اسے، اور دھیرے دھیرے دن اپنے اختتام کو پہنچا اور شام ہونے کو آئی۔ اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کو دیکھ کر دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ہم تو پہلے ہی مریض عشق ہیں جناب، اور یہ حسن کی تجلیاں دل نہ تو کہاں سہ پائے گا۔ اس کے اس انداز پہ وہ بے ساختہ ہنس پڑی اور اس کے قریب آ کے اس کے سینے سے سر ٹیکا کے کھڑی ہو گئی۔ دونوں کی دھڑکنیں قربت کی داستان سنا رہی تھی۔ وقت پہ لگام ڈال کے روک لینے کی خواہش کے باوجود وہ نہیں رکتا تو نہیں، وہ تو مسکرا کر اپنی چال چلتا ہے، چلا جاتا ہے اور پیچھے انگنت یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ واپسی کا سفر ہمیشہ ہی اداس کرتا ہے۔ ایک دوسرے کی سنگت میں حسین پل گزار کے جب وہ واپس پہنچے تو خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ نفیسہ جہاں نے انہیں دیکھتے ہی ان کا صدقہ نکالا۔ نائمہ کمرے سے باہر نہیں آئی، اس میں ان کو یوں دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ تھوڑی دیر وہ اپنے والدین کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کر نائمہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اب بھی اس کو اس امتحان سے بھی گزرنا تھا، اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو خوش دلی سے سہنا تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی نائمہ نے اس کو دیکھ کر ناگواری سے منہ پھیر لیا اور تلخی سے بولی، آپ غلط کمرے میں آ گئے ہیں، آپ کا سارا سامان میں والدہ کی نگرانی میں آپ کے کمرے میں منتقل کر چکی ہوں۔ یہ تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہو، وہ زخم خوردہ انداز میں بولا۔ اچھا، اور آپ نے اچھا کیا میرے ساتھ، میری وفاؤں اور میری قربانی کا یہ صلہ دیا ہے مجھے۔ آخری جملہ بولتے ہوئے وہ ازانی انداز میں چلانے لگی۔ سیف نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی تو اس نے اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور چلاتے ہوئے بولی، نہیں ضرورت ہے مجھے آپ کی، جائیں مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ بنا کچھ کہے اپنا بیگ اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ رافعہ اسے بیگ اٹھائے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر چونک گئی، پر بولی کچھ نہیں۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے اس کا سامان الماری میں رکھ دینے کے لیے کہا۔ رافعہ کی بھرپور کوشش ہوتی کہ وہ نائمہ کا سامنا کم سے کم کرے، مگر ایک گھر میں رہتے ہوئے ایسا ممکن نہ تھا۔ وہ جب بھی سامنے آتی تو کوئی جلتا سلگتا جملہ اس کی طرف سے اچھال کر چلی جاتی۔ گھر کا ماحول خراب نہ کرنے کے خیال سے وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ کچھ دنوں سے رافعہ کی طبیعت بوجھل سی رہتی تھی، عجیب اداسی سی چھائی رہتی تھی، کھانے کو دیکھتے ہی دل متلانے لگتا۔ نفیسہ جہاں اس کی طبیعت کو بغور مشاہدہ کر رہی تھی، اور ایک دن اس کے انکار کے باوجود اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے کے بعد ڈاکٹر نے ان کو وہ خوشخبری سنائی جسے سننے کے لیے ان کے کان نہ جانے کب سے ترس رہے تھے۔ ان کے آنگن میں بہار آنے ہی والی تھی، بچوں کی کلکلاریاں سے ان کے سونے گھر میں رونق اترنے والی تھی۔ انہوں نے رافعہ کو خود سے لپیٹ کر اس کا ماتھا چوم لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی، اللہ تم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے میاں کو صدقے کے بکرے لانے کے لیے کہا اور سیف کو انہوں نے مٹھائی لانے کے لیے فون کیا۔ ان کی آواز سے جھلکنے والی خوشی نے اسے بنا بتائے ہی سب کچھ بتا دیا۔ وہ مٹھائی اور پھولوں کے بکے لے کر گھر آئے تو یہ رافعہ کے چہرے کی شرمیلی مسکراہٹ دیکھ کر اس کی روح سرشار ہو گئی، اور وہی نائمہ کے چہرے پر چھائی ویرانی بھی اس کا دل بھی دکھا گئی۔ نائمہ کو اپنا وجود اس منظر میں بالکل ہی غیر اہم لگا۔ وہ اپنے آنسو سب کے سامنے بہا کے اس خوشی کے موقع پہ بدشگونی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر گر کر اپنے خرامات
نصیب پر سسکنے لگی۔ کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا۔ بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا۔ کس لیے جیتے ہیں ہم، کس کے لیے جیتے ہیں، بارہا ایسے سوالات پہ رونا آیا۔ کون روتا ہے کسی اور کی خاطر اے دوست، سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا۔ خواب امید تمنائیں تعلق اور رشتے جان لے لیتے ہیں آخر یہ سہارے سارے۔ سیف نے نعمہ کو وہاں سے خاموشی سے جاتے ہوئے دیکھا تو دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ رافع بھی بغور سیف کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ نفیسہ جہاں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر بلائن لی اور سارے احتیاطیں اس کو ازبر کروا دیں۔ رافع کو سب نے ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا۔ اس کے ہر کام کے لیے کل وقتی ملازمہ تک رکھ چھوڑی تھی جو اس کے ساتھ ہر وقت سائے کی طرح لگی رہتی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ سیف بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس کو توجہ دیتا۔ اب اس کو کہیں بھی باہر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں تھی، صرف ہر ماہ اسپتال معائنے ساز خود لے کر جایا کرتی تھی۔ اس قدر احتیاطوں نے اس کو بیزار سا کر دیا تھا، لیکن وہ وقت کی نزاکت جان کر خاموش رہا کرتی۔ ادھر نعمہ اپنے دل میں رافع کو نقصان پہنچانے کے ہر منصوبے بنائے بیٹھی تھی، لیکن سب کی از حد توجہ کی باعث اس کی کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ سیف کے بھی وہ بہانے سے پھر سے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ایک دن اس کے آفس سے آنے کے بعد وہ ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ اس کے بدلتے ہوئے رنگ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ اس نے ادا سے پوچھا۔ تو نہیں ہونا چاہیے کیا؟ سیف نے خفگی سے جواب دیا۔ اچھا میں ہر بات کی معافی چاہتی ہوں، چلے نا کہیں باہر چلتے ہیں، کتنے دن ہو گئے ہم نے ساتھ کہیں گئے ہوئے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، کہا اچھا فریش ہو جاؤں پھر چلتے ہیں۔ رافع نے ان دونوں کو ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اور اس کا دل پھر سے وہ وہموں اور اندیشوں کا شکار ہونے لگا۔ نعمہ شوہر کا ساتھ پا کر پھر سے ہوا میں اڑنے لگی۔ خوشی اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ دونوں کا ساتھ کھانا کھانے کے لیے گئے۔ نعمہ مسلسل بول رہی تھی، وہ بے دہانی میں اس کی بات سن رہا تھا۔ یکدم یاد وہ اس کی بات پہ چونک پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ بولو۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ تو ہمارے دل کی مراد اللہ کے فضل سے پوری ہو رہی ہے، تو اب رافع کی ہماری زندگی میں کوئی ضرورت تو نہیں، ہماری دنیا اس کے بغیر بھی تو مکمل ہو جائے گی نا۔ سیف کی کن پٹیوں میں خون کی روانی تیز ہونے لگی۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس سے اٹھنے کو کہا اور وہ رافع کی حمایت میں ابھی کچھ بھی بول کر اسے مزید دشمنی پر نہیں اکسانا چاہتا تھا، لیکن وہ نعمہ کی طرف سے اور زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بے اولادی عورت کو ایک گھن کی طرح اندر سے کھا جاتی ہے۔ نعمہ کی بھی ایک شاندار شخصیت ہوا کرتی تھی، لیکن وہ اب صرف اور صرف ایک ادھوری عورت تھی۔ رافع یہ مشکل دن گن گن کے گزار رہی تھی۔ ایسے وقت میں اسے اپنے والدین بے تحاشا یاد آتے۔ سگے رشتوں کے نام پر خالی دامن تھی۔ ماموں اور ممانی نے بھی شادی کے بعد اس کو پلٹ کر نہ پوچھا تھا۔ نفیسہ جہاں آنے والے مہمان کے استقبال کی تیاری میں مصروف تھی، اپنے ساتھ والے کمرے کو انہوں نے ہر اس چیز سے بھر دیا تھا جس کی ابھی ایک بچے کو ضرورت بھی نہ ہوتی۔ ڈھیروں کھلونے، بیبی کوٹ پر اس کے ہم رنگ کپڑے، غرض دنیا کی ہر نعمت کو انہوں نے اس کے کمرے میں سمیٹ دیا تھا۔ وہ بے صبری سے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی جب ان برسوں کی محرومی نے دور ہو جانا تھا، لیکن اچانک ہی ان کا نام حج کے لیے قرعہ اندازی میں نکل آیا۔ وہ اللہ کی اس مہربانی پر شکر گزار تھی، مگر رافع کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کے لیے ان کا دل تیار نہیں تھا۔ مگر جہاں اللہ کا بلاوا آ جائے وہاں پر کوئی بہانہ کہاں چلتا ہے۔ دونوں کو ڈھیروں تاکید کرتی ہوئی شوہر کے ساتھ اللہ کے گھر کے سفر کے روانہ ہوئی۔ سیف ان کے اس وقت جانے پر کافی پریشان تھا۔ وہ دن میں کئی بار گھر پہ فون کرتا اور واپسی پہ تو مسلسل کال پہ بات کرتا ہوا گھر میں داخل ہوتا۔ آج بارش اپنے زوروں پر برس رہی تھی اور موسم کے تیور دیکھ کر رافع کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ ابھی ڈاکٹر کی دی ہوئی تاریخ میں 10 دن باقی تھے، مگر پھر بھی کوئی بے چینی تھی۔ اس نے اپنی نند ناز کو فون کر کے اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا تو اس نے بھی اسے تسلی دی۔ فون رکھتے ہی اس کو اپنے پیٹ کے نچلے حصے میں درد کی کروٹیں لیتا ہوا محسوس ہوا اور وہ درد کی شدت سے بے حال ہو کر زمین پر بیٹھتی ہی چلی گئی۔ درد کمر اور پیٹ کے درمیان گردش کر رہا تھا، کبھی رکتا کبھی بڑھتا۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی مگر جواب نہیں آیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ تو آج جلدی چھٹی لے کر گھر کے لیے نکل چکی ہے۔ اس نے سیف کو فون کرنا شروع کیا، لیکن اس کا رابطہ خراب موسم کے باعث ممکن نہ ہو سکا۔ یکدم سے درد کی تیز لہر کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے موبائل نیچے گر پڑا۔ اس رابطے کا آخری سہارا بھی اس کے سامنے زمین پر گر کے ٹوٹ چکا تھا۔ درد کی شدت سے بے حال ہو کر دروازے تک آئی اور نعمہ کو آواز دی۔ نعمہ نے اس کی درد بھری آواز سنی تو کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کو دروازے کے پاس اس طرح
اٹھے دیکھ کر وہ واپس سیف کو فون کرنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف پلٹی اور موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے دل میں ایک خیال اٹھا۔ وہ اس خیال نے اس کے وجود کو اپنے بس میں کر لیا۔ کیوں مدد کرے وہ اس کی، کیوں نہ یہ درد اس کی جان ہی لے لے۔ دماغ اس خیال کی شدت سے نفی کر رہا تھا، اس کے دل و دماغ میں خیالات کی جنگ چل رہی تھی، خیر شر کو ہرانے کے لیے دلائل پہ دلائل دے رہا تھا۔ رافع کی درد کی شدت پہ اب بے ہوشی سی غالب آنے لگی تھی، اس کی نیم و آنکھیں نائمہ کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ رافع نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولنا چاہا مگر وہ ہوش کی دنیا سے لا تعلق ہوتی جا رہی تھی۔ اندھیرا دھیرے دھیرے اس کی رگوں میں پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ نائمہ کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی مگر اس کا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ نہ جانے کتنی ساعتوں بعد وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اس نے اپنے پاس نائمہ کو کھڑے ہوئے پایا۔ مجھے کون لایا ادھر؟ اس نے درد بھری آواز میں پوچھا۔ میں لائی ہوں، نائمہ نے اس کے باز لاتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رافع کی آنکھوں میں اذیت کے ساتھ شکر گزاری کے بھی جذبات تھے۔ تھوڑی دیر پہلے نائمہ جذبات کی آگ میں بری طرح جھلس رہی تھی۔ کیوں ملی اس کو وہ خوشی جس سے میں آج تک محروم ہوں؟ اس کو بھی محروم ہونا ہی پڑے گا۔ وہ کمرے میں ٹہلتی خود سے ہم کلام تھی۔ اس کے کانوں میں اسی لمحے رافع کی کراہیں سنائی دی۔ اس نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لی اور پھر روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی ہی چلی گئی۔ نہیں نہیں، میں حسد کے ہاتھوں انسانیت کے مرتبے سے گر کے کیا کرنے جا رہی ہوں؟ عورت ہونے سے پہلے میں ایک انسان بھی تو ہوں۔ وہ خود کو بر وقت پہچان گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر فوری طور پر اپنے آنسو پونچھے اور سیف کو فون کرنے کی کوشش کی لیکن موسم کی خرابی کے باعث رابطہ ممکن نہ ہو سکا۔ کیا کروں میں، کیسے مدد کروں میں؟ رافع کی اس کے پاس بیٹھی اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بے ہوشی اس کے اوستان خطا کر رہی تھی۔ ایک دم وہ کچھ سوچ کر باہر کی طرف دوڑی اور پڑوس سے مدد مانگی۔ انہوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر گاڑی نکالی اور رافع کو ہسپتال پہنچا دیا۔ ادھر سیف موسم کی خرابی کے باعث دیر سے گھر پہنچا اور وہاں کسی کو نہ پا کر اس کے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ کمرے میں ٹوٹا ہوا موبائل بھی ایک الگ ہی کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نائمہ کے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر میں رابطہ ہونے پر اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کہاں ہو تم اور رافع کہاں ہے؟ میں اس کو ہسپتال لے کر آئی ہوں، آپ جلدی آ جائیں، اس نے اس پرسکون انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سیف کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ نائمہ اور رافع کی مدد؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، کیا کہہ رہے ہیں؟ جلدی پہنچے، یہاں آپ کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی بات پہ الجھتے ہوئے بولی، اچھا میں آ رہا ہوں، بس تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں، اور وہ گاڑی بھگاتا ہوا ہسپتال پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے اس نے ڈاکٹر سے رافع کی خیریت دریافت کی تو ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اس کو فوری آپریشن کی ضرورت ہے جس کے لیے اس کے دستک درکار ہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اور تھاما اور کاغذ پر دستخط کرنے لگا۔ اس کی نظروں کے سامنے رافع کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ اس کا دل ان دیکھے وہموں اور خدشات میں ڈوبنے لگا۔ اس کو اپنے کندھے پہ اس وقت کسی ہاتھوں کا دباؤ محسوس ہوا۔ نائمہ اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، اس نے مسکراتے اسے تسلی دی۔ اس نے شدت جذبات سے اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کو چھپک کر آنسوں کو اپنے اندر ہی اتارا۔ آپریشن تھیٹر میں لے جانے کے لیے رافع کو اسٹریچر پر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ دوڑ کر قریب پہنچا اور اس کے ہاتھوں کو تھام لیا، اور رافع نے مندی مندی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے اس پر الوداعی نظر ڈالی۔ وہ ویٹنگ ایریا میں پڑی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ نائمہ اس کے قریب بیٹھی تھی۔ وہ بامشکل گزرتے ہوئے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ وقت اپنی چال لمحوں کی بجائے صدیوں میں سست روی سے طے کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کسی کی سانسیں اس کی ٹک ٹک کے ساتھ ہی چل رہی ہیں۔ دونوں کے لیے ہی یہ مسافت طے کرنا نہایت ہی مشکل تھا۔ آخر وقت کو ہرا کر ڈاکٹر تھیٹر سے باہر آتی دکھائی دی اور ان کے پاس آ کر ان دونوں کو مبارکباد دی۔ اس کے ساتھ ہی نرس اپنے ہاتھوں میں ایک ساتھ دو بچے لے کر باہر آئی۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو رحمت اور نعمت دونوں سے نوازا ہے۔ نائمہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے۔ ان دونوں نے ایک ایک بچے کو تھام لیا۔ رافع نے جڑواں بچوں کو جنم دینا تھا، آپ سب کو پتہ تھا نا، صرف مجھے ہی بے خبر رکھا گیا، اس نے اداسی کے ساتھ شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ وقت گلے شکوے کرنے کا نہیں ہے، وہ یہ کہہ کر ڈاکٹر سے رافع کی طبیعت پوچھنے کے لیے بڑھ گیا۔ نائمہ کی گود میں اس وقت دونوں جہان کی نعمت تھی۔ اس سے احساس کے لیے ہی تو وہ برسوں ترسی تھی، تڑپی تھی۔ گلابی رنگت، نرم و نازک وجود اس کے دل کو عجب سے طمانینت بخش رہے تھے۔ رافع کو کمرے میں تھوڑی دیر میں منتقل کر دیا گیا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو اس نے سر اٹھایا تو سیف جگمگاتی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور سرگوشی میں بولا، میری دنیا مکمل کرنے کے لیے تمہارا شکریہ۔ رافع نے مسکراتے ہوئے بچوں کے متعلق پوچھا۔ اسی لمحے نائمہ بچوں کو گود میں لیے اندر داخل ہوئی۔
دونوں کی نظریں ملیں تو دونوں کی آنکھیں آنسو سے جھلملا رہی تھی۔ اس نے بچوں کو اس کے دونوں پہلوؤں میں لٹا دیا اور خود پلٹ کے جانے لگی۔ رافعہ نے سیف کو اشارہ کیا اور اس نے جاتی ہوئی نعمہ کو پکارا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیٹے کو اٹھایا اور نعمہ کی گود میں دے دیا۔ وہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگی اور دونوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے، رافعہ نے نکاہت بھری آواز میں کہا۔ نعمہ کا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا اور وہ فرتے مسرت سے بچے کو چوم رہی تھی۔ اس کے زخموں پر مرہم رکھا جا چکا تھا، اس کی بھی سن لی گئی تھی، اس کی محرومی کو بھی آخر قرار مل گیا تھا۔ سب کے چہروں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ کچھ دنوں بعد نفیسہ جہاں پوتے اور پوتی کو سالٹ آئے انہیں کہانی سنا رہی تھی اور نعمہ کمرے میں آئی اور بولی، چلو بچوں صبح اسکول نہیں جانا کیا؟ جی ماما، بیٹا بہا کر اسے سے لپٹ گیا، پر ابھی تھوڑی کہانی رہتی ہے بڑی ماما، بیٹی منت کرتے ہوئے بولی اور وہ دونوں اس کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئے۔ اب کسی کو بھی کسی سے کوئی شکوہ نہ رہا تھا، سب کو ان کے حصے کی خوشیاں مل چکی تھی۔ زندگی جب دینے پر آتی ہے تو دامن ہمیشہ کم ہی پڑ جاتے ہیں نعمتوں کو سمیٹتے ہوئے۔ تو یہاں پہ کہانی ختم ہوئی۔ کہانی کا نام تھا انچاہی اور اس کی رائٹر ہے صدف ادنان۔ کیسی لگی کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔